سب سے پہلے عالیہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ویسے تو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا باقی سیٹ سے، لیکن لاہور میں آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ بائیکاٹ پہ بھی میں آؤں گا، لیکن لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جو نتائج اس وقت آ رہے ہیں اس میں بظاہر نون لیگ آگے لگ رہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں حماد اظہر صاحب اور کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی فارم 47 چل رہا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی آگے. کیا ایگزیکٹلی پوزیشن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شہزاد صاحب. میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ نون لیگ جو ہے نا وہ خالی میدان میں بھی اگر بھاگے نا تو آخری نمبر پر ہی آئے گی. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا اس وقت، چاہے فیصل آباد کی صورتحال دیکھیں، میاں والی کی دیکھیں، سرگودا کی دیکھیں، ڈی جی خان کی دیکھیں، اور ڈی جی خان کی تو کافی سیٹوں کے اوپر ایسے پولنگ سٹیشنز بھی ہیں کہ جہاں پر خواتین نے ایک ووٹ بھی پول نہیں کیا. اور جو پولنگ ریزلٹس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان پولنگ ریزلٹس میں اگر 2000 کا ایک پولنگ سٹیشن ہے تو کہیں 80 ووٹ ڈل رہے ہیں، کہیں 120 ووٹ ڈل رہے ہیں، کہیں اس طرح کی صورتحال ہے جو ٹرن آؤٹ نہایت ہی کم ہے. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ایک اس سارے پروسیس کو جو خان صاحب نے جیل سے رہ کر کہا تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو بالکل جو ہے منو ان تسلیم بھی کیا ہے، اور ان کے ہر پروسیس کے اوپر بائیکاٹ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستانی عوام اب ان کے کسی سسٹم پر یقین نہیں رکھتی ہے. اب آپ آ جائیں NA-129 کے اوپر. چونکہ NA-129 کی سیٹ میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، یہاں پر ہم نے ایک بالکل نیا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، ان سیزنڈ پولیٹیشنز کے اگینسٹ ایک کارکن کو کھڑا کیا، اور اس کا نتیجہ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو پولیس کی نگرانی کے اندر بھگانا پڑا ہے پولنگ سٹیشن سے، پولنگ ایجنٹس کو باہر دھکے مار کے نکالنا پڑ رہا ہے، پوری طرح سے سرکاری مشنری کا استعمال سارا دن بھی کیا گیا. لیکن میں اب اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ جس لاہور کو جو کبھی تخت لاہور کہا جاتا تھا 8 فروری کو تو الٹ چکا تھا، ایک دفعہ دوبارہ بالکل PMLN کا نام و نشان وہاں سے مٹ چکا ہے. دیکھیں میں اتنا مجھے ذرا سمجھتی بتائیے عالیہ صاحبہ، آپ لوگوں کے پاس ریزلٹس آ رہے ہوں گے نا، آپ کے ریزلٹ کے مطابق کیا اس وقت نتائج ہیں؟ جی ہمارے پاس جہاں جہاں ہمارے پولنگ ایجنٹس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا ہے، وہاں کے انیشیل جو ریزلٹس آئے تھے سب کے اوپر پی ٹی آئی ہر پولنگ سٹیشن سے جیت رہی تھی. جب وہ انیشیل ریزلٹس کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی کہ فوری طور پر ان کو پریزائڈنگ آفیسرز کو ڈبوں سمیت نکالنا پڑا. حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ جب صبح جو نکالی گئی تھیں بیلٹ کی بکس وہ ایشو زیادہ ہوئی تھیں اور وہاں جو سٹاف تھا اس کو کم دی گئی تھی، اسی سے دھاندلی کا آغاز ہو چکا تھا. لیکن اس کے باوجود جیسا میں نے بتایا کہ جیو کو جو اس وقت غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق 1400 ووٹ کی لیڈ ہے PMLN کی. آپ مجھے نمبرز نہیں بتا رہی کہ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو آ جاتے ہوں گے نا، جو بھی آپ کا سیل ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا. ہمارے پاس جو نمبرز ہیں، ہمارے پاس کے نمبرز کے لحاظ سے تو ہم بڑی اچھی لیڈ سے جیت رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں نے ہمارے الیکشن آفس سیل کر دیے، ہمارے لیڈران کو جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے انہیں گرفتار کر لیا، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو میں چاہتا ہوں ذرا رانا ثناء اللہ صاحب سے اس پہ بات کریں. رانا صاحب، ویسے تو پنجاب کی تمام سیٹ پر مقابلہ نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف، لیکن ایک سیٹ ہے لاہور جہاں پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جو میازہ صاحب کی سیٹ تھی، وہاں پہ بھی وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. ذرا اس سیٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور اوورآل اس وقت تک جو نون لیگ کو جو نتائج موصول ہو رہے ہیں کیا وہ بتاتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد، میں اس حصے میں جو یہ ضمنی الیکشن ہے، جہاں تک ٹرن آؤٹ کی بات ہے، اگر 50% پلس ہو تو جنرل الیکشن کو جو ہے وہ ایک اچھا الیکشن جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی اچھا ٹرن آؤٹ ہے. تو اس سے اگر یہ برات تو نہیں لی جا سکتی کہ جی آدھے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے تو انہوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے. اسی طرح سے کوئی بھی ضمنی الیکشن، اس سے پہلے ضمنی الیکشن جو ہے وہ PTI کے دور حکومت میں بھی ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ضمنی الیکشن لڑے ہیں. 25 سے 30%، 30% اگر ووٹ جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں پڑے تو اسے ایک اچھا کنٹیسٹ اور ایک اچھا الیکشن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. میں نے خود، کیونکہ اس حلقے سے، جس حلقے میں اس وقت احمد شہریار نے الیکشن لڑا ہے، میں نے یہاں سے 7 الیکشن لڑے. ایک الیکشن جو ہے وہ میں نے ڈبل MNA کا بھی ساتھ لڑا تھا، دوسری سیٹ سے بھی. جی آپ یقین کریں، میں ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ملا ہوں، اور اس حلقے کو، جس حلقے سے آپ نے پچھلے 25-30 سال الیکشن لڑا ہو،
تو آپ ہر بندہ ہی واقف ہوتا ہے، ہر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. دو چیزیں جو ہے وہ میں نے بڑی واضح دیکھی. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ذہن کو تالا لگا ہوا ہے، کلٹ ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جو سینڈر ایلیمنٹ تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کے کو ووٹ دینے سے یا پی ٹی آئی کے برسے اقتدار آنے سے اس ملک کی کوئی بہتری ہوگی، اس میں اتنی زیادہ چینج ہے کہ جس کی جو میں خود دیکھ کے حیران رہا ہوں. اور ان لوگوں سے میں نے میرا خیال ہے کوئی تقریباً کوئی 20 میٹنگز میں نے ان لوگوں سے کی ہیں جو لوگ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور اسی طرح سے مریم نواز نے جو انیشیٹوز دیے ہیں اور جس میں اس نے عام آدمی کو فوکس کیا ہے، میں حالانکہ پارٹی میٹنگز میں اس کا ہمیشہ ناقد رہتا ہوں، کیونکہ ساری زندگی اپوزیشن میں زیادہ رہے ہیں تو اس لیے تنقید کی جو ہے وہ عادت زیادہ ہے. تو اس کا بھی اثر میں نے لوگوں میں دیکھا ہے. لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ اچھا کام وہ کر رہی ہیں اور ہمیں اس سے امید ہے کہ جو ہے وہ بہتری ہوگی. اور جو انہوں نے انیشیٹو لیا اس کے جو بینیفیشریز تھے ان کو بھی جب ہم نے اپروچ کیا تو انہوں نے آگے سے لیکن رسپونڈ رانا کیا. صاحب کیونکہ پی ٹی آئی اس تو نشست یہ میں بڑی کانٹیسٹ تو نہیں کر چینج رہی، تو ہے. یہ پتہ یہ کیسے پی چلے ٹی گا؟ آپ یہ آئی کہنا چاہ اگر رہے ہیں کہ پی انہی ٹی آئی کا خیالوں ووٹر میں اب کھوئی رہی نا، نون لیگ کو ووٹ کر رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی پی ٹی آئی جو ہے اگر انہی خیالوں میں کھوئی رہی اور یہی اس کا رویہ اور وتیرہ رہا تو یہ اگلے سال 2 سال میں جو ہے نا یہ بالکل باٹم پہ آ جائے گی. یہ جو ہے نا بالکل پھر وہ ایک ایسی پارٹی کے طور پہ رہ جائے گی کہ جس کا ہر اچھا وقت رانا صاحب کام ہے رانا صاحب جو ہے ویسے وہ یہ کلیم جو ہے احتجاج کرنا اور ہر وقت جو ہے وہ صحیح، کوئی نہ کوئی افراتفری اور انارکی پھیلانے کی کوشش کرنا. لیکن یہ